یعنی ہم دیوبندیت کے لیے، بریلویت کے لیے یا کسی بھی مسلک کے لیے لوگوں کو تیار نہیں کر رہے، دین کے لیے تیار کر رہے ہیں۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ اسلامی شاعر ان کو زیادہ سے زیادہ بدنام کیا جائے۔ جدید عصری تعلیم میں ایک حد تک مدارس نے اس کو اڈاپٹ کرنا شروع کر دیا۔ رہائش، تربیت اور مستقبل، یہ دنیا کا سب سے بڑا نیٹ ورک ہے۔ یہ مدارس دینیہ شرح خواندگی میں اضافے کا یہ بہت بڑا ذریعہ ہے۔ مسلک پرستی یا فرقہ پرستی یا معاشرے کو تقسیم کرنے کا باعث ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جسارت نیوز سے میں ہوں سید حسن احمد۔ آج ہمارے درمیان دینی مدارس کی تنظیم جمعیت طلبہ عربیہ پاکستان کے منتظم اعلیٰ محترم مولانا محمد افضل صاحب موجود ہیں۔ ہم جمعیت طلبہ عربیہ، تحریک اسلامی، مدارس اور پاکستان کے حوالے سے ان سے اہم موضوعات اور سوالات پر گفتگو کریں گے۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم منتظم اعلیٰ صاحب، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ جی۔ اچھا، پہلے تو آپ جو ہے وہ اپنا مختصر تعارف کرائیں کہ آپ کی تعلیمی قابلیت اور مصروفیت اور رہائشی پتہ، آپ کا تعلق کہاں سے؟ میرا عمر کوٹ صوبہ سندھ سے تعلق ہے۔ جامعہ منصورہ حالہ سندھ کے اندر ایک بہت قدیم دینی مدرسہ ہے، وہاں سے میں نے درس نظامی کی ہے۔ اس وقت میں لاہور میں ایک پرائیویٹ یونیورسٹی سے PhD اسلامک اسٹڈیز میں کر رہا ہوں الحمدللہ۔ جمعیت طلبہ عربیہ پاکستان سے تعلیمی دوران ہی اس کا حصہ بن گئے تھے اور اب تک الحمدللہ اس کا حصہ ہے۔ مرکزی صدر کی منتظم اعلیٰ کی میری اس وقت ذمہ داری۔ اچھا، جمعیت طلبہ عربیہ کا مختصر تعارف کرائیں کہ یہ کب قائم ہوئی، کس کی زیر سرپرستی ہوئی اور کتنی بڑے پیمانے پر اس وقت جمعیت طلبہ عربیہ کا کام ہے؟ جمعیت طلبہ عربیہ مدارس دینیہ کے طلباء کی ملک کی سب سے بڑی تنظیم ہے اور یہ سید ابوالعالیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی سرپرستی میں قائم ہوئی۔ قاری ابو طیب صاحب تھے بنگلہ دیش کے، وہ پہلے بانی منتظم اعلیٰ ہیں جمعیت طلبہ عربیہ کے۔ وہ لاہور میں طالب علم تھے اور ان کا یہ خواب تھا، خیال تھا کہ مدارس دینیہ کے لیے ایک ایسا پلیٹ فارم ہو جو انہیں اتحاد اور اتفاق کے ساتھ ساتھ ان کی اسکلز کے اوپر، ان کی ڈیولپمنٹ کے اوپر کام کرے۔ یہ خیال انہوں نے مولانا مودودی سے شیئر کیا اور انہوں نے اس کی بھرپور سرپرستی کی۔ اور قاری ابو طیب صاحب سے اسی سال میری ملاقات ہوئی تو اس میں وہ بتا رہے تھے کہ جب ہم نے جمعیت طلبہ عربیہ، ایک تو جمعیت طلبہ عربیہ کے قیام میں انتظام و انصرام، طلباء کا آنا، ان کے تمام تر چیزیں وہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ نے خود کروائی۔ پھر جب ہم نے جمعیت قائم کر لی، اس کے بعد ہم جب مولانا سے ملنے کے لیے گئے عصری مجالس کے وقت میں، تو قاری ابو طیب صاحب بتا رہے تھے ان کے چہرے پہ جو خوشی تھی وہ دیدنی تھی اور انہوں نے اس وقت اعلان کیا کہ آج صرف طلبہ عربیہ والے سوال کریں گے اور کوئی سوال نہیں کرے گا۔ تو یہ یعنی بنیادی سرپرستی مولانا مودودی رحمۃ اللہ نے کی اور مدارس کے دینیہ کے طلباء نے خود مل کر ایک تنظیم قائم کی، جمعیت طلبہ عربیہ اس کا نام رکھا۔ بیسکلی مقصد یہی تھا کہ مدارس میں جو طلباء پڑھتے ہیں ان کی تعلیم اور تربیت، ان کو عصر حاضر کے تقاضوں سے آشنا کرنا، وہ جدید چیلنجز یا وہ جدید اسکلز جو معاشرے کی قیادت کے لیے ضروری ہوتی ہیں وہ ان سے ان کو گزارا جائے اور نوجوانوں کو تعلیم کے ساتھ ساتھ اسلامی نظام کے قیام کی جدوجہد کے لیے تیار کیا جائے۔ الحمدللہ اس وقت پورے پاکستان میں ایک بہت بڑا نیٹ ورک ہے، 1500 سے زائد ہمارے یونٹس ہیں جن کے اندر ہم کام کر رہے ہیں اور 50,000 کے قریب طلباء ہیں مدارس کے جو ہمارے ساتھ وابستہ ہیں۔ اچھا، بہت معذرت، میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں۔ مدارس کا جو پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے پیمانے پر مسلکی بنیاد کے اوپر مدارس قائم ہیں، ایک دوسرے پر کفر کے فتوے اور دیگر چیزیں مستقل ہمارے معاشرے کا حصہ رہی ہیں۔ تو جب جمعیت طلبہ عربیہ، جیسے آپ نے بتایا کہ اتحاد امت کی دائمی تنظیم ہے اور تمام مسائل کو اس میں ساتھ لے کر چلتی ہے، تو آپ کو اس میں کس طرح کی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑتا ہے طلباء کو، آپ کو؟ لیکن جہاں ہمارا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم مدارس کے طلباء کو لیڈرشپ کے لیے تیار کریں، معاشرے کی، اس قوم کی، اس امت کی، انہیں اتنا اسکلفل بنائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک یہ بہت ضروری معاملہ ہے کہ مسلک پرستی یا فرقہ پرستی جو ہے، جو بنیادی طور پر دین کو یا معاشرے کو تقسیم کرنے کا باعث بن رہی تھی، تو قیام کے بنیادی مقاصد میں سے ایک یہ مقصد تھا کہ مسلک پرستی یا فرقہ پرستی کے خلاف لوگوں کو اویئرنیس دی جائے اور دین کے جامع اصولوں کی طرف بلا کر اتحاد اور اتفاق کے لیے تیار کیا جائے۔ الحمدللہ آپ دیکھیں گے کہ 1975 میں جب جمعیت طلبہ عربیہ قائم ہوئی ہے
وہ ٹائم ہے کہ جب ہم ایک دوسرے کی گردنیں بھی اتار رہے تھے، کفر کے فتوے بھی لگا رہے تھے، ایک دوسرے کی طعن و تشریح بھی کر رہے تھے، لیکن مسلسل اسٹرگل کے نتیجے میں آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک اسٹیج کے اوپر تمام مسالک جمع ہو سکتے ہیں، ایک دوسرے کے پاس آنا جانا ہوتا ہے، مسجدیں ناپاک نہیں ہوتی ایک مسلک کے دوسرے مسلک سے کے جانے سے. تو یہ ایک وہ چینج ہے جو مسلسل طلبہ کے مدارس دینی کے طلبہ جمعیت طلبہ عربیہ کی صورت میں کام کرنے کے نتیجے میں پیدا ہوا. مشکلات جب آپ کام کرتے ہیں تو آتی ہیں، اور ہمیں بھی اسی طرح ہم فیس کرتے ہیں. مسلکوں کی جو شدت ہے، اس کی وجہ سے رویے ہیں، مدارس سے نکالا جانا ہے. ہم یعنی جس کا پتہ چل جائے مدرسے میں کہ اس کا جمعیت طلبہ عربیہ سے تعلق ہے، اگر وہ کسی بھی فرقے سے ہے تو وہ فرقہ ذرا یعنی پازیٹیو ہو جاتا ہے، اور وہ طالب علم کو آپ کیا کرتے ہیں ایسے طالب علم کے لیے؟ اگر مثال کے طور پر ایک طالب علم 7 سال اس نے اپنے لگا دیے، اب اس کا آخری سال ہے جو فائنل ایئر ہے جسے آپ کہتے ہیں دور حدیث جسے آپ کہتے ہیں، تو اگر اس لیول پہ جا کے کسی مدرسے سے یا کسی وفاق کے کسی مدرسے سے اس کو نکال دیا جائے تو جمعیت طلبہ عربیہ پھر اس طالب علم کے لیے کیا کرتی ہے؟ ہمارے اثر و رسوخ میں جو بورڈ ہیں جن کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات ہیں، ہم ان کے اداروں میں ان کی سیٹنگ کرواتے ہیں. ہمارے اپنے ادارے ہیں ان کے اندر ہم انہیں شریک کرتے ہیں، اور یہ قربانی جو دیتے ہیں نا ساتھی، یا جو بھی مشکلات فیس کرتے ہیں کاز کے لیے جب وہ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ایک احساس فخر ہوتا ہے انہیں کہ یہ اچھا کام ہوا ہے کہ مجھے اس دعوت کے کام میں مشکل پیش. اچھا، ایک اور سوال دینی مدارس کے حوالے سے ذہن میں ابھرتا ہے اور معاشرہ بھی اس کو محسوس کرتا ہے کہ ایک اصلی تعلیم ہے اور ایک مدارس کا بالکل ایک الگ ٹپیکل ایک نظام ہے، اور اس طرف تو بہت زیادہ ہمیں تنوع اور وسعت نظر آتی ہے کہ انجینئرنگ ہے، ڈاکٹری ہے، فلانا ہے فلانا ہے فلانا ہے، کمپیوٹر سائنس ہے. اور لیکن مدارس کی طرف جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں ایک بالکل محدود حصہ ہمیں نظر آتا ہے کہ جو کسی بھی فرد کو، جسے ہم کہتے ہیں کہ معاشرے کا مفید فرد ہونا چاہیے اور مؤثر فرد ہونا چاہیے، وہ کس طرح ان تمام معاملات سے، امور سے کٹ کر ایک مخصوص چیز پیرائے کے اندر، وہ سمجھ لیں ایک دائرے کے اندر جب وہ کام کرتا ہے تو کیسے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اس سے ہم اس کو باہر نکال سکتے ہیں یا وہ معاشرے کے لیے مؤثر ہو سکتا ہے؟ لیکن سب سے پہلے تو نا ہمیں مدارس دینیہ کے کردار کو سمجھنا ہوگا، وہ کیوں قائم کیے گئے، وہ آج کر کیا رہے ہیں، اور وہ ہمارے معاشرے کی ضرورت کو پوری کر رہے ہیں، پھر ہم اس طرح بڑھ سکیں گے. اس وقت پاکستان میں 40 لاکھ سے 50 لاکھ کے درمیان مدارس میں طلبہ پڑھ رہے ہیں، 35 سے 36 ہزار مدارس کا ہے. یہ ایک عام پاکستانی معاشرے اور علماء کرام کا باہم مشترکہ وہ کردار ہے پوری دنیا کے اندر اتنا بڑا تعلیمی نظام کہ جو بیک وقت یعنی تعلیم، خوراک، رہائش، تربیت اور مستقبل روزگار کو بھی مہیا کر رہا ہو. یہ دنیا کا سب سے بڑا نیٹ ورک ہے، اس کی کوئی اور مثال کہیں نہیں ملتی آپ کو جو بیک وقت ان تمام تجزیے کو دیکھ رہا ہو. تو اس کے ساتھ پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ پاکستان کی شرح خواندگی اس وقت ہے 62%، اور 2 کروڑ 62 لاکھ بچے وہ ہیں جو کبھی کسی تعلیمی ادارے میں نہیں گئے. یہ مدارس دینیہ شرح خواندگی میں اضافے کا یہ بہت بڑا ذریعہ ہے. نجکاری کی جا رہی ہے، حکومت تو نجکاری کے عمل سے گزاری ہے اداروں کو، لیکن یہ ادارے ہیں، مدارس ہیں جو پاکستانی مسلم معاشرے کی سپورٹ کے ذریعے سے ایک منفی پروپیگنڈا بھی کیا جاتا ہے نا کہ یہ مدارس کسی کام کے نہیں ہے یا پھر یہ کہ ان کا معاشرے کے ساتھ تعلق نہیں ہے. یہ تعلق کا مظہر ہے کہ اتنا بڑا تعلیمی نیٹ ورک ہے وہ بغیر کسی حکومت کی سپورٹ کے جاری ہے. یہ اس پاکستانی معاشرے کا. میں ایک اور سوال اس ضمن میں کروں گا. دیکھیں، جہاں اتنے بڑے پیمانے پر طلبہ کو جو ہے وہ تعلیم دی جا رہی ہے، وہیں پر ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ یہی ادارے وہ ملک میں بعض مواقع پر انارکی کا سبب بنتے ہیں یا انتشار کا سبب بن جاتے ہیں، اور لوگ نکلتے ہیں اور ان کو کوئی کنٹرول کرنے والا پھر نہیں ہوتا. آپ کیا سمجھتے ہیں، جمعیت طلبہ عربیہ کوئی رول ادا کر سکتی ہے یا ریاست اس میں انفلوئنس کر کے، اس میں دخل اندازی کر کے کوئی ایسا میکینزم بنا سکتی ہے کہ جس کے ذریعے سے بہت ساری چیزوں کو کنٹرول کیا جائے اور ان مدارس کو مین اسٹریم میں لا کر اس ملک و قوم کے لیے اور ملت کے لیے، امت کے لیے کوئی اچھا راستہ نکالا جائے کہ جن امت جو ہے وہ اس کا سر فخر سے بلند ہو سکے؟ دیکھیں، تعلیمی نظام جو ہے نا وہ دراصل کسی بھی قوم کی تعمیر اور ترقی کا ایک ذریعہ ہوتا ہے. پاکستان میں آپ دیکھتے ہیں کہ مختلف طرح کے تعلیمی نظام ہیں،
تو ہمارے جمعیت طلبہ عربیہ کے 5 جو دستور میں نکات ہیں جن کے پہلو پر ہم کام کرتے ہیں، تو اس میں سے ایک یہ ہے کہ ہم اسلامی نظام میں تعلیم کا قیام چاہتے ہیں۔ وہ اس لیے کہ یہ ہر پاکستانی طالب علم کا حق ہے کہ اسے ایسا نظام تعلیم ملے جو بیک وقت اس کی دینی اور دنیاوی ضروریات کو پورا کرے، لیکن بدقسمتی سے ایسا نہیں ہے۔ اور علوم اسلامیہ کی جو تعلیم کا جو نظام ہے، جس بڑے پیمانے پر مدارس کر رہے ہیں، یہ اصل میں گورنمنٹ کو کرنا چاہیے۔ جب گورنمنٹ نہیں کر پائی تو پھر معاشرے نے خود یہ ذمہ داری قبول کی ہے۔ تو اس میدان میں آپ دیکھیں گے علوم اسلامیہ کے ماہرین صرف واحد یہی نیٹ ورک ہے جو تیار کرا ہے۔ اس کے ساتھ پھر یہ ہے کہ کچھ بہتری کے پہلو ہیں، خوب سے خوب تر کا سفر جاری رہتا ہے۔ جدید عصری تعلیم ہے، ایک حد تک مدارس نے اس کو اڈاپٹ کرنا شروع کر دیا ہے۔ اب آپ دیکھیں گے بہت بڑے پیمانے پر مختلف جگہوں پر نظر آتا ہے طالب علم جو دینی تعلیم حاصل کر رہا ہے وہ پرائیویٹ یعنی ایم اے بی اے اور باقی ساری چیزیں بھی کر رہا ہوتا ہے، میٹرک کے امتحان باقی۔ تو یہ لیکن اس کے ساتھ ضرورت ہے کہ بڑے پیمانے پر گورنمنٹ اور ادارے مدارس یہ خود مل کر ایسے نظام تعلیم کے لیے تیار ہوں کہ جو یعنی دینی ضروریات بھی پوری کر رہا اور عصری، یعنی جیسے ایک اور اس پہلو پر میں یہ بھی بات کرنا چاہوں گا کہ مدارس کے حوالے سے ایک کانسیپٹ موجود ہے۔ دیکھیں ہمارا دشمن وہ جو کہ اسلام یا مسلمانوں سے دشمنی رکھتے ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ اسلامی شاعر ان کو زیادہ سے زیادہ بدنام کیا جائے۔ مغربی جو تہذیب ہے وہ میڈیا کے ذریعے سے منفی پروپیگنڈا کرتی ہے، لیکن اب یہ منفی پروپیگنڈا انتہا پسندی کا، شدت پسندی کا یا جو بھی ہوتا ہے، کسی حد تک یہ چیزیں موجود بھی ہیں، اس کو کم کرنے کی بھی ضرورت ہے، لیکن یہ خود مدارس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے حوالے سے معاشرے کو کلیئر کریں، اپنی ذمہ داری کو ادا کریں۔ کیا بہتری کی کیا گنجائش ہے، کیا کیا جائے کہ مدارس کا جو تاثر ہے عام معاشرے کے اندر یا علماء کا جو تاثر ہے عام معاشرے کے اندر، اس کا سدباب کیا جا سکے اور معاشرہ جو ہے نا مثبت سمت کی طرف پیشرفت کر سکے؟ مسلکوں سے اوپر اٹھنا پڑے گا۔ سب سے پہلی بات یہ کہ مسلک کو مسلک رکھے، مسلک ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن مسلک کو کل دین سمجھ لینا، یہ ہمیں اپنی تعلیم کا، اپنی تربیت کا، اپنے بچوں کو پڑھاتے ہوئے اس کی ذہن سازی کرنی پڑے گی۔ یعنی ہم دیوبندیت کے لیے، بریلویت کے لیے یا کسی بھی مسلک کے لیے لوگوں کو تیار نہیں کر رہے ہیں، دین کے لیے تیار کر رہے ہیں۔ پہلی بات یہ۔ دوسری بات یہ کہ جو ایجوکیشن اس وقت دے رہے ہیں ہم، یعنی قرآن ہے، حدیث ہے، ایسی بات ہے، وہ تو نصوص ہیں، ان کے اندر تو کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، لیکن فقہ کی صورت کے اندر جو معاشرتی مسائل کے حوالے سے جو ہم یعنی طالب علم کو تیار کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ آج جب کتاب البیوع ہم پڑھتے ہیں یعنی معیشت کے مسائل، لیکن اب یہ اسی طرح ہم کتاب النکاح و طلاق پڑھتے ہیں جس کے اندر آئلی قوانین، آئلی مسائل ذکر کیا جاتے ہیں، لیکن اب یہ جو جدید دور ہے اس کے اندر جو جدید مسائل پیدا ہو چکے ہیں، مارکیٹ کی جو نئی یعنی شکلیں پیدا ہو گئی ہیں، اس کی رہنمائی طالب علم کو ملنی چاہیے۔ یہ نظام اصلاحات کی ضرورت ہے۔ اس پہلو پر علماء کرام بھی متوجہ ہوں اور حکومت کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ کوپریٹ۔ کیا آپ کا حکومتی سطح پر یا ذمہ داران سے یا کسی اور کی توجہ سے کوئی اس طرح کا رابطہ ہے، کوئی بات چیت ہو رہی ہے، کوئی کمیٹی بنی ہے کہ جو ان سب چیزوں کو دیکھے کہ یہ مدارس کے طلبہ جو آئسولیشن کے اندر ہمیں ایک طریقے سے نظر آتے ہیں تنہائی میں، کہ حکومت کی طرف سے بھی کچھ نہیں ہوتا اور معاشرہ بھی اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا، ایسے کوئی کمیٹی ہے جو رن کر رہی ہے یا کوئی ایسا فورم ہے جس کے اوپر یہ بات ہو اور اس مسئلے کو ہم کسی سطح پہ لے جا کے حل کر سکیں؟ لیکن حکومت اور اداروں سے پہلے جمعیت طلبہ عربیہ خود اپنی ذمہ داری سمجھتی ہے۔ طلبہ کی کیریئر کونسلنگ، انہیں آج مدارس میں جو ایجوکیشن مل رہی ہے اس کے ساتھ وہ کیا کچھ اپنے ٹائم کو اچھے سے استعمال کر کے بہتر مستقبل اپنا تعمیر کر سکتے ہیں، وہ ہم خود کرتے ہیں اپنی تعلیمی، تربیتی، فکری رہنمائی کے ذریعے سے۔ دوسرے نمبر پر خود جو ہمارے وفاق ہیں، مدارس کے بورڈز ہیں، ان کے ساتھ ہماری ملاقاتیں رہتی ہیں، ان کو ہم لیٹرز میں جاری کرتے رہتے ہیں جس کے اندر وہ تمام سفارشات موجود ہوتی ہیں کہ جو آج ایک مدرسے کے طالب علم کے لیے ضروری تقاضا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ایچ سی اور آئی بی سی سی، یہ دونوں ایجوکیشن یعنی کہ اتھارٹیز ہیں پاکستان میں، ان کے جو یعنی چیئرمین ہیں اور ایگزیکٹو جو بورڈ کے صدر ہیں، ان کے ساتھ میری ملاقاتیں رہی ہیں اس حوالے سے۔ یعنی اس وقت جو سب سے بڑا مدارس کا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں ایم اے ایکویلنسی ملتی ہے جبکہ ایچ سی نے ایم اے اور بی اے کو ختم کر دیا۔ تو ہمارا پہلا تقاضا یہ ہے کہ مدرسے کے طالب علم کا یہ حق ہے کہ اسے شہادہ عالمیہ کی بنیاد پر جو آپ ایم اے ایکویلنسی دیتے ہیں وہ ایم اے ایکویلنسی دینے کے بجائے بی ایس کی ایکویلنسی دیں، جس سسٹم کو آپ نے شروع کیا ہے۔ دوسرا یہ کہ ہماری جو عامہ، خاصہ، عالیہ یعنی میٹرک، انٹر اور بی اے کی جو ہم امتحانات دیتے ہیں اس کی نچلی سند ہمیں نہیں ملتی، یعنی اس کی ایکویلنسی ہمیں نہیں ملتی، جس کی وجہ سے ہمارے جو طلبہ ہیں اعلیٰ ڈگری تو ہے، نچلی کوئی ڈگری نہیں ہے۔
تو نیچرلی ڈگری نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں بہت ساری جگہوں پر مستقبل میں جاب اور کیریئر شروع کرتے ہوئے مشکلات پیش آتی ہیں. تو ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ ہماری ذیلی صنعت کو تسلیم کیا جائے, ان کو بھی اپنی حیثیت دی جائے. اور اس پر یعنی یہ ہو سکے گا اسمبلی کے ذریعے سے, قانون سازی کے ذریعے سے. آئی بی سی سی کے جو ایگزیکٹو جو یعنی چیئرمین صاحب تھے, انہوں نے بھی یہ کہا کہ آپ اسمبلی سے پاس کروائیں, ہمیں کوئی اس مشکل مسئلہ نہیں ہے, ہم دینے کے لیے تیار ہیں. یعنی عامہ اور خاصہ میں ٹکٹ رکھی. یہی بات ہو, یہ تو وہ بات ہوگی کون جیتا ہے زلف کے سرانے تک کہ نہ آپ مدارس کی اسمبلی میں اتنی بڑی تعداد میں علماء ہیں, دینی مدارس کی نمائندگی ہے کہ وہ اس طرح کے قانون لائے اور وہ منظور ہو جائے. جتنی دینی قوتیں ہیں, مولانا فضل الرحمان صاحب یا حافظ محب الرحمان صاحب جماعت اسلامی کے امیر, یا اسی طرح جتنے بھی دینی قوتیں ہیں, ان سب کو ہم نے اس میں انگیج کیا ہے, ان سب کو یہ مسائل ہم نے بتائے اور وہ ایک حد تک ہماری سرپرستی کر رہے ہیں اور امید ہے کہ انشاءاللہ بہترین ہے. اچھا, ایک اور سوال بالکل ہٹ کر ہے یہ تو کہ جمی طلبہ بھی ملک گیر تنظیم ہے اور اس کے اخراجات بھی بہت بڑے پیمانے پر ہوتے ہوں گے یقیناً, آپ اپنے پروگرامات کرتے ہیں. تو مدارس تو ظاہر سی بات ہے, آپ کو پتہ ہے کہ وہ ان کی اور اس کے طلبہ کی جو معاشی اور مالی کیفیت ہے وہ کس طرح کی, تو آپ کس طریقے سے اخراجات کو جو ہے وہ آپ لے کے چلتے ہیں اخراجات کے ساتھ؟ یہ ایک بہت مقدس اور مبارک مشن اور پاکستان میں ایک بڑی تعداد میں رہنے شہر ملک. جمعیت کو خود قائم ہوئے 50 سال ہو گئے. ایک تو ہمارے ساتھ گولڈن جوبلی ماشاءاللہ مبارک ہو آپ کو. بہت شکریہ. تو وہ یعنی ایک تو یہ سلسلہ ہے, دوسرا ہمارے خود سابقین ہیں, دوسرا سب سے بڑی سپورٹر ہماری جماعت اسلامی ہے. جماعت اسلامی اس کاز کو سپورٹ کرتی ہے, ہماری سرپرستی کرتی ہے. بہت شکریہ محترم منتظم اعلیٰ صاحب, آپ نے ہمیں وقت دیا اور کراچی کے دورے پر آپ آئے تھے اور اپنے مختصر نوٹس پر جسارت کو ٹائم دیا. جزاکم اللہ خیر. محترم ناظرین, جمی طلبہ بھی کے منتظم اعلیٰ محترم مولانا محمد افضل صاحب سے ہم نے گفتگو کی مدارس کے حالات, طلبہ کے مسائل, حکومتی سطح پر عدم توجہی, معاشرہ ان کے ساتھ کیسا بہیو کرتا ہے, کیسا رویہ کرتا ہے. ان سب باتوں پہ ہم نے مختصراً پوائنٹس کی شکل میں ہم نے ان سے بات کی. ظاہر سی بات ہے یہ ایک بہت بڑا معاشرے کا ایک المیہ ہے کہ ایک بہت بڑے طبقے کو نظر انداز کیا جاتا ہے ملک کی سطح پر, سیاسی سطح پر, معاشرتی سطح پر. معاشرتی طور پہ اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم مدارس کے اس طبقے کو, مدارس کو, ان کے طلبہ کو, ان کے علماء کو ہم سپورٹ کریں اور ان کی دامے درمے سخنے ان کی مدد کریں. امید ہے آپ کو آج کا یہ سیگمنٹ پسند آیا ہوگا. آج کے لیے اجازت دیجیے, اگلے پروگرام کے ساتھ انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے. السلام علیکم.